لفظ مناظرہ دا لغوی معنی، اگر مناظرہ نظیر تو مشتق ہوئے اس کا معنی بنتا ہے ہم مثل ہونا۔ کس چیز میں ہم مثل ہونا جی؟ ہم مثل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ متساویین فی العلم، کہ جو دو لوگ آپس میں مناظرہ کرنے بیٹھے ہیں ان دونوں کا علم آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو، علم کے لحاظ سے دونوں برابر ہوں تو اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ اگر علم کے لحاظ سے ایک دوسرے کے برابر نہ ہو تو مناظرہ نہیں کہتے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، میں ادھر بیٹھ کے میں چیلنج کر دوں، میں مفتی منیب الرحمان کو میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرے، میں تقی عثمانی کو چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرے، میں اعلی تشیع کے کسی بڑے عالم دین کو کہہ دیتا ہوں کہ جی وہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرے، میرے ساتھ فلاں مسئلہ کو فلاں چوٹی کا بندہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرے، اور اللہ کے بندے میری اپنی حیثیت تو اتنی نہیں ہے، میں کہاں سے مناظرہ، یعنی ان کا اور میرا لیول نہیں ہے علمی لحاظ سے۔ شہرت وغیرہ یہ الگ چیز ہے، علمی لحاظ سے وہ مجھ سے بڑے ہیں، میں ان سے چھوٹا ہوں، تو چھوٹا بندہ علمی لحاظ سے چھوٹا بندہ اگر کسی علمی لحاظ سے بڑے بندے کو دعویٰ کر دے، اس کو اپنا چیلنج دے دے تو وہ مناظرہ نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہم مثل ہوں، علم کے اندر ہم مثل ہوں۔ اگر علم کے اندر ہم مثل نہیں ہیں تو پھر وہ مناظرہ نہیں چلے گا۔ میں نے کبھی نام نہیں لیا کسی بندے کا، اب صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، باوجود اس کے کہ ان کے بارے میں جن کا میں نام ابھی لینے لگا ہوں ان کے بارے میں عام علماء کی سوچ اور مزاج سے ہٹ کے میں ایک مثبت رائے بھی ان کے بارے میں رکھتا ہوں۔ یہ ہمارے جیلم کے جو انجینئر علی مرزا صاحب ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، وہ اگر یہاں بیٹھ کے دعویٰ کرتے ہیں، چیلنج کر دیتے ہیں جی مفتی منیب الرحمان صاحب میرے ساتھ مناظرہ کریں، تقی عثمانی صاحب مناظرہ کریں، جی میرے ساتھ فلانا بندہ مناظرہ کرے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ علماء کے استاد ہیں، پاکستان میں جو چوٹی کے علماء بیٹھے ہیں ان کا شمار ان کے استادوں میں ہوتا ہے۔ تو میں اگر کہوں کہ مفتی منیب الرحمان مجھ سے آ کے مناظرہ کرے تو وہ جنہوں پنجابی چاہتے ہیں کی پی دی شورا، یعنی وہ گل نہیں بنے گی نا۔ اصل یہ ہے کہ میں اس درجے کا ہوں، اپنے درجے کے بندے کو چیلنج کروں تو تب بات بنتی ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے کہہ دوں کہ جی فلاں تاریخ کو اگر وہ آ گئے تو مناظرہ کریں گے، نہ آئے تو میں فتح کا جشن مناؤں گا، اور وہ جو ہے نا وہ شکست کھا جائیں گے۔ ظاہری گل انہوں نے کوئی نہیں آنا، نہ 9 من تیل ہوئے گا تو نہ رادہ ناچے گی، وہ جو مسئلہ ہی نہیں بننا۔ یہ ہے اصل جو پاکستان کے اندر خرابی بن رہی ہے، جس کی وجہ سے اب مناظرے کو جو کہ اچھی چیز تھی اس کو بدنام کر دیا۔ جس نے مناظرہ کرنا ہے وہ اپنے لیول کے بندے کو کرے۔ جی ایک ڈاکٹر بندہ ہے نا، وہ ایک عالم دین کو مناظرے کا چیلنج دے تو عالم دین کبھی اس سے بات ہی نہیں کرے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، یہاں ہمارے عیدگاہ کے قرب و جوار میں ایک محفل کے اندر میں بذات خود بیٹھا ہوا تھا، وہ حدیث مبارکہ سنا رہے تھے اور حدیث مبارکہ غلط تھی، میں بیٹھا سا، میں چپ کر کے بیٹھا رہا، میں کوئی گل نہیں کی تھی۔ کیوں نہیں کی بات؟ اس لیے کہ اگلے بندے کا لیول بھی تو ہوتا ہے نا کہ کس سے بات کر رہے ہو، جس کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہو اس کو سمجھ بھی آئے گا، اس کے پلے پڑے گی بھی یا نہیں پڑے گی۔ جب بندہ اس قسم کا ہو جس کے پلے بات پڑھنی نہیں ہو تو اس کو سمجھانا فضول ہے، اس سے بات نہیں کرتے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب انجینئر صاحب عرصہ دراز سے لوگوں کو مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں، مگر کسی نے ان کو سیریس نہیں لیا، تو انہوں نے سمجھا کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، آگے غلط فہمی دماغ ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کا شمار وہ اہل سنت کے چوٹی کے مناظروں میں ہوتا ہے، وہ عام بندہ نہیں ہے۔ مناظریں دی گال کر رہے ہیں، مناظروں میں سے مناظر آدمی ہے، مگر وہ عام چھوٹا موٹا گلی محلے کا مناظر نہیں ہے، وہ چوٹی کے لوگوں سے مناظرے کرنے والا بندہ ہے اور پرانا بندہ ہے۔ وہ اہل سنت کے جو بڑے مناظر ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے ہر جمعے آپ کو درس دیتا ہوں، اور یہی اس میں سے کوئی مسئلہ آپ کو کھٹک جائے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو آپ کہیں کہ جی فلاں عالم دین ہے، آپ ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کریں، میں کہا جی میں نہیں کرتا، میں نے میری امی نے ٹھاکے کسی پڑھے لکھے بندے کی گال نہیں کرنی، تو انہوں نے کہا جی پڑھے لکھے کہ نہیں کرنی تھی، پھر جائے نہ کہ کیوں انہوں نے دماغ کیوں خراب کر رہے ہو؟ گل سمجھ آتی نا جی، بالکل عام جی سمپل جی گل ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں مشکل ذرا سمجھ نہ آوے۔ وہی مناظرے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ علم کے اندر ہم پلہ ہوں۔ جب آپ علم کے اندر ہم پلہ ہوں گے تو پھر آپ مناظرے کا چیلنج اپنے ہم پلہ یا اپنے سے نیچے جس کو مرضی دیتے پھریں، لیکن جب آپ ہم پلہ نہیں ہیں تو اگلا تو آپ کو بالکل سیریس ہی نہیں لے گا۔ میں جی آکھاں اے الیکشن آ گئے نے، میں آکھاں الیکشن تسی سارے مینوں ووٹ دینا ہے تو میں وزیر اعظم بن کے تھوڑے عیدگاہ نوں اے کر دیاں گا،
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਲਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼یر اعظم ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ کونسلر نہ بن سکو تو MNA یا MP منتخب ہو یا وزیر اعظم ہو تو گال ہی نہ کرو۔ یعنی کوئی بندہ سن تو لیں گے، ہو سکتا ہے آپ جواب نہ دیں، باہر جا کے ہنس لیں گے، مگر مجھے سیریس نہیں لیں گے۔ اسی طرح وہ بھی جو ہمارے جیل میں حضرت صاحب بیٹھ کے چیلنج کرتے ہیں نا، یہ جو بڑے لوگ ہیں، یہ علماء طبقہ، یہ سارے بیٹھ کے سن کے ہنستے رہتے ہیں، کیونکہ اور اس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے۔